حضرات محترم، آج جو مجلس ہے یہ اس وقت یہ مجلس شہادت حضور امام زین آج کی رات اس میں آپ حضرات بیٹھے ہیں، یہ آل محمد کے گھر ویسے ہی صدمے کی رات ہے جیسی شام غریب۔ آج حضور امام زین العابدین رحمۃ میں اس عظیم ہستی کی شان میں دو چار باتیں کہنے سے پہلے آپ کو یہ بتا دوں، یہ جملہ معترضہ ہے اگر آپ سنیں، جب بنی امیہ کی حکومت ختم ہوئی اور اس کی جگہ بنی عباس آئے، بنی عباس نے بنی امیہ سے حکومت یہ کہہ کے لی تھی، عوام کو یہ بتایا تھا کہ حکومت کرنا ہم ہاشمیوں کا حق ہے۔ اس وقت جو ان کے ساتھ ہو گئے تھے لوگ، وہ یہ سمجھے تھے کہ جب یہ حکومت پہ قبضہ کر لیں گے تو حضور امام جعفر صادق کے سپورٹ کر دیں گے۔ یہ عوام کے ذہن میں یہ بات تھی، مگر جب بنی عباس حکومت پہ قابض ہو گئے تو انہوں نے بنی امیہ سے بھی زیادہ مظالم سرات پہ کیے۔ تو ہارون رشید کا جب زمانہ تھا، اس زمانے میں علانیہ ذکر آل محمد ممنوع تھا، کوئی شخص ان کا نام عزت سے نہیں لے سکتا تھا، کوئی بازار میں یا علانیہ کسی جگہ بیٹھ کر ان کے فضائل یا ان کی تعریف کا کوئی جملہ نہیں کہہ سکتا تھا۔ بڑا سخت وقت تھا آل محمد اور ان کے دوستوں کے لیے۔ توجہ ہے نا میری بات پہ صاحب؟ سن رہے ہیں آپ میری بات؟ ہارون رشید کے زمانے میں آل محمد کے سربراہ حضور امام موسی کاظم علیہ السلام اور جتنی اذیتیں اس سے ممکن تھیں وہ سب حضور امام موسی کاظم کو اس میں پہنچیں۔ تو ابھی آپ مدینہ میں تھے، قید کر کے نہیں لایا تھا یہ کہ اس نے اپنے زمانے کے تمام علماء سے یہ فتویٰ لیا کہ امام موسی کاظم کا وجود کیونکہ حکومت کے لیے مضر ہے، لہذا ان کا قتل جائز۔ سب مولوی صاحبان نے لکھ دیا۔ میری بات سن رہے نا وہ؟ میں پڑھے لکھے حضرات کے لیے یہ بات اور کہہ دوں کہ حضرت عیسیٰ جو پیغمبر ہیں ان کا نام دو طرح لیا جاتا ہے آج کل۔ ایک تو ان کا مذہب ہے، عیسیٰ کے ماننے والے ہیں، وہ کیا کہلاتے ہیں؟ کیا کہلاتے ہیں؟ عیسائی۔ اچھی طرح یاد رکھیے گا، جو مذہبی طور پر حضرت عیسیٰ سے عقیدت رکھتے ہیں وہ کیا کہلاتے ہیں؟ عیسائی۔ اچھی طرح یاد رکھنا، یہ چیزیں آپ کو مولوی صاحبان سے نہیں ملیں گی، یہ مرنگوں سے ملتی ہیں۔ جو مذہبی طور پر عیسیٰ سے عقیدت رکھتے ہیں وہ کیا کہلاتے ہیں؟ عیسائی۔ اور ایک سن بھی ہے عیسوی، ہے یا نہیں؟ آج کل کیا سن ہے بھائی؟ عیسوی 1979 سن ہے۔ اس سن کو آپ عیسائی نہیں کہہ سکتے، یہ سن ہے عیسوی، اور عیسائی کو آپ عیسوی نہیں کہہ سکتے، حالانکہ دونوں کا معنی عیسیٰ والا ہے۔ بات یہ ہے کہ جو وی لگتا ہے نا نام کے ساتھ، جیسے عیسوی، یہ وہاں لگتا ہے جہاں مذہب کا، روحانیت کا، دل کا تعلق نہ ہو، محض دنیا داری کے ساتھ ان سے لگ گئے ہوں۔ جیسے عیسوی، اس میں مسلمان بھی لکھتے ہیں، ہندو بھی لکھتے ہیں، ان کا کوئی عقیدت نہیں عیسیٰ سے۔ ایسی شے جس میں دل سے عقیدت نہ ہو، محض دنیا داری کے لیے لکھ دیتے ہوں،
وہاں لگتا ہے وی جیسے ای سبی، اور جہاں مذہبی عقیدت ہو وہاں لگتا ہے ای جیسے ای سا ای۔ یہ بات جب آپ کے ذہن میں آ گئی تو اب میں آپ سے کہتا ہوں کہ ہمارے مولا ہیں نا، ہمارے مولا ہیں، تو مولا کے ساتھ سب دنیا وابستہ ہے، مگر دو طرح، کچھ نہیں دنیا داری کے لیے، کھانے کمانے کے لیے، کچھ مذہبی عقیدت کے لیے۔ جنہیں مذہبی عقیدت ہے مولا سے وہ کہلاتے مولائی جیسے عیسیٰ علی، اور جو دنیا داری کو لگ گیا ہے وہ کہلاتے مولوی جیسے عیسیٰ مرضی بات نہیں کہہ رہا، میں واقعہ کہہ رہا ہوں بالکل۔ اور اسلامی لٹریچر میں لفظ مولوی معاویہ کے زمانے سے آیا ہے، اس سے پہلے یہ لفظ نہیں تھا کہ یا مولانا تھا یا مولا تھا، یہ مولوی کا لفظ نہیں تھا۔ باہر نہ ہوں تو میرے محترم سامعین، تو اس زمانے میں ہارون رشید کے زمانے میں جو مولوی تھے انہوں نے لکھ دیا کہ ہاں امام موسی قاضی کا قتل جائز ہے، مگر ساتھ ہی انہوں نے کہا اے ہارون رشید، تیرا ایک چچا زاد بھائی ہے جو مولائی ہے، ہم تو ہیں مولوی، ہم نے لکھ دیا وہ ہے مولائی۔ ہم یہ نام تو اس کا کوئی بڑا لمبا چوڑا ہے، بدر الدین احمد، مگر ویسے عام طور پہ وہ اپنے کو بہلول کہتا ہے۔ یہ ہارون کا چچا زاد بھائی تھا، وہ ہم سب سے بڑا عالم ہے، جب تک اس کا فتویٰ نہیں دے گا اس وقت تک ہمارا فتویٰ بیکار ہے۔ میرا چچا زاد بھائی ہے، ہارون رشید کا سگے چچا کے بیٹے تھے جو بہلول کہلاتے تھے، بدر الدین نام تھا ان کا، بدر عباسی، تو ان سے بھی فتویٰ دے۔ چنانچہ انہیں دربار میں بلایا گیا ہوا ہے، بڑی شان سے کیا ہے کہ یہ کاغذ ہے، دیکھو، دیکھا کس نے فتویٰ فلاں فلاں، یہ مفتی ہیں، میں قیمتی ہوں، یہ تو مفتیوں کا فتویٰ ہے، میں تو قیمتی ہوں، میرا کیا واسطہ ہے؟ میں ذرا سوچ کے بتاؤں گا، کہ آپ سوچ لیں۔ انہوں نے خط لکھا امام موسی کاظم علیہ السلام کہ حضور حالات یہ ہیں، مجھ سے یہ دستخط کرائے جا رہے ہیں اس پہ، اگر کرتا ہوں تو حضور کی ایمان جاتا ہے، نہیں کرتا تو جان جاتی ہے، حضور کا حکم ہے کہ جان کی بھی حفاظت کرو اور ایمان کی بھی، اب میرے لیے کیا حکم ہے؟ تو امام نے ایک سادے کاغذ پر جیم لکھ کر واپس بھیج دیا جواب، اسی عبارت لکھی، صرف جیم لکھا کہ اگر خط پکڑا بھی جائے تو کسی کو پتا نہ چلے۔ اس کے پاس جو پہنچا اس نے پڑھا جیم، کپڑے پھاڑ جنون اختیار کر دی۔ کیا ایمان کا یہ مطلب ہے؟ اور جہاں ملنگ ہو کے بازاروں میں آ گیا، تو میرے بہت سے شروع ہوا ہے سلسلہ یہ ملنگی کا۔ ان کا بابا آدم جناب بہلول ہیں۔ جب علماء، جب مولائی حضرات اپنے علم و فضل کے باوجود ذکر اہل بیت نہ کر سکے، یہ طبقات دیوانہ بن کے بازاروں میں ذکر کرتا ہے۔ دیوانے پہ کوئی قانون ہے نہیں، دیوانے پہ کوئی گرفت نہیں۔ اس طرح بہلول نے یہ سلسلہ شروع کیا اور اس وقت سے لے کے آج تک یہ سلسلہ قائم ہے۔ کہیں اسے قلندر کہتے ہیں، کہیں اسے بہلول کہتے ہیں، کہیں اسے ملنگ کہتے ہیں، بعد میں یہ سلسلہ ذکر اہل بیت کا اس شکل میں قائم ہے بڑا مشکل کام مگر ہے، قائم ہے، چل رہا ہے۔ اور کبھی آپ ہمارے پنجاب جا کے دیکھیں تو وہاں کی شیعت میں 50% حصہ ہمارے ان ملنگوں کا ہے۔ انہوں نے بڑی تبلیغ کی ہے وہاں مذہب اہل بیت کی، ماریں کھائی ہیں، مصیبتیں اٹھائی ہیں، مگر بڑی تبلیغ کی ہے۔ اور مولوی صاحب جو ہیں، ہم تو پہلے کہتے ہیں کیا دو گے، ورنہ وہی دنیا میں رشتہ مولوی، اور یہ مولائی ہے، یہ مارے کھاتے ہیں، مصیبتیں اٹھاتے ہیں، کرتے ہیں۔ تو یہ میں بڑا خوش ہوتا ہوں جب یہ ملنگ آ کے بیٹھتا ہے یہاں، تو مجھے بہلول ملنگ یاد آتا ہے۔ یہ دیوانے ہیں مولا کے، کیا کہنے ان کے، سبحان اللہ۔ انہیں دیکھ کے ہم دیوانہ کہتے ہیں، ان کا نام مولا کے دیوان میں لکھا ہوا ہے۔ یہ جملہ مترادہ تھا جو آپ سے میں نے کہا، اب آپ یہ سنیں، آج ہے تاریخ شہادت حضور امام زین العابدین اللہ۔ ان کی شہادت بیان کرنے سے پہلے
मुख्तसरन थोड़ा सा इनकी वालिदा मुअज़्ज़मा जनाब शहरबानो का हाल आपको सुना दूं कि वो ईरान से आई, शहंशाह ईरान की बेटी थी, किस तरह आई, इमाम हुसैन के अक्ल में वो किस तरह आई, ये बात भी आप थोड़ी सी सुन लें। सुन रहे हैं ना भाई? अगर मैं यहाँ रहा और किसी दिन फिर आप मुझे मिले और मैंने आपको पहचान लिया तो आपसे पूछूंगा बताओ भाई शहरबानों का किस्सा क्या था, फिर देखूंगा आपको याद है या नहीं मेरी बात। शोहरत ये है, आमतौर पे मुसलमान ये कहते हैं कि ईरान फंसा हुआ था दूसरी खिलाफत के जमाने में, ये कहते हैं भाई। दूसरे खलीफा जो थे मुसलमानों के, उन्होंने ईरान फतह किया था और उनके जमाने में जब ईरान फतह हुआ तो शहर बानो कैद होके, उनकी कनीज थी कैद होके जो उन्होंने वो बख्श दी इमाम हुसैन को। तो अगर उनकी खिलाफत नाजायज होती तो उनकी बख्शी हुई कनीज हुसैन कभी कबूल नहीं करते, ये कहते हैं मुसलमान। इस तरीके से उस खिलाफत को हक साबित करते हैं आम मुसलमान। ये दूसरी खिलाफत के जमाने में ये कहते हैं मुसलमान। खूब तवज्जो से सुनना साहिबान। और हमारे मलंग क्या कहते हैं उसके जवाब में, मौलवी साहिबान तो क्या कहते हैं, इल्मी बातें, मलंग क्या कहते हैं? मलंग ये कहते हैं कि बेशक वो दूसरी खिलाफत के जमाने में आई, बेशक दूसरा खलीफा उन्हें लाया था, मगर इमाम हुसैन ने उसे ले लिया, दूसरे खलीफा का इसमें कोई फख्र नहीं। तो मलंग बादशाह फख्र क्यों दूं, उनके कनीज थी तो बड़ा फख्र है। मैं कैसी कनीज, कोई कनीज नहीं, ये मलंगों की बातें मैं सुना रहा हूँ मौलवी की नहीं। तो भाई कि जहाँ जंगल में हरन फिर रहा है, एक शिकारी कुत्ता गया हरन को पकड़ लाया। कौन पकड़ लाया? शिकारी हरन को। आपने कुत्ते के 2 डंडे मारे, हरन उससे छीन लिया। बताओ इसमें कुत्ते है कि कमाल? तो मेरे मुहतरम सामीन, अल्लाह आपको सलामत रखे। अब मैं आपको इसका असल किस्सा सुनाता हूँ, बड़े गौर से सुनना। पहले मैं वो सुना दूंगा आपको जो मुसलमान कहते हैं अपने खलीफा सानी की इज्जत बढ़ाने के लिए, उनकी शान को बुलंद करने के लिए, जो शहर बानों का किस्सा मुसलमान बयान करते हैं, पहले मैं वो सुना दूँ। उस किस्से से भी वो अजमत जाहिर होती है खानदान आले मोहम्मद की। उन्होंने तो कोशिश की थी इस खानदान को पस्त करने की, मगर अल्लाह जिसे बंद करे वही कौन, उससे बड़ी अजमत जाहिर होती है। वो ये कहते हैं मुसलमान, बाकी जो मुसलमान हैं सारे, कि जब हजरत खलीफा सानी ने, ये पता नहीं क्या नाम था उनका, वो तो मुझे याद है, जो भी नाम था उनका, हजरत खलीफा सानी ने देखिए जब ईरान पे हमला किया और ईरान को फतह किया तो बड़े फातिह आजम से उनके जमाने में ईरान फतह हुआ, हजरत खलीफा सानी के जमाने में, समझे ना? उस वक्त ईरान से जो कैदी आए उनमें कैदी हो गई, शहरबान हो गई, वो ये बयान करते। अब उनका बयान पूरा मुफस्सल सुने, वो क्या कहते हैं। वो कहते हैं कि जब अरबों ने शाहाने ईरान के महल पे कब्जा किया तो भला बताओ खाना बदोश अरब, अपने डेरों में खेमों में रहने वाले, ऊंट का दूध पीने वाले, गोए जानवर जो होती है उसका गोश्त खाने वाले, जो ईरानी कहता है शीरे शुतर खुर्दनो सूसमार अरब रा बजाय रसीदत का, ऊंट का दूध पीने वाले, गोए का दूध गोश्त खाने वाले अरब आज इस काबिल हो गए कि तख्ते किनारा कुनंदार थी, शहनशाहान ईरान के तख्त तक पहुंच गए। तो जब ईरान के शहनशाहों के महल में ये हजरात अरब पहुंचे, समझे ना साहब, ईरान की जो शहनशाही थी वो तकरीबन 700-800 साल की, और जब कोई शहनशाही पुरानी हो जाए उसकी जो नस्ल है वो आराम तलब हो जाती, ये कायदा है। तो ईरान की शहनशाहियत भी 700-800 साल की थी, बड़े आराम तलब हो रहे थे, उनमें बड़े बड़े अच्छे लोग भी पैदा हुए। शहनशाहों में सब किस्म के होते हैं, इनमें नौशेरवान आदिल भी पैदा हुआ इसी ईरान की शहनशाहियत में। जो दादा था जनाब शहरमानों का नौशेरवान आदिल,
تو عروج جب شہنشاہیت ان کی بڑے عروج پر تھی تو یہ حالت تھی ان کی کہ ان کی جو لڑکیاں تھیں، ان کی جو عورتیں تھیں، انہوں نے زمین پر پاؤں نہیں رکھا، رکھتی نہیں تھی، پورے محل میں مخمل بچھی رہتی تھی، اس پر وہ چلتی تھی۔ ان لڑکیوں وہ جوان ہو گئی مگر آسمان نہیں دیکھا تھا کس شکل کا، وہ زیر آسمان نہیں آتی تھی، سمجھے انہوں؟ اور گلاب کی پتی سے اگر ان کے جسم پہ لگ جائے تو زخم ہوتا تھا، کتنی نازک تھی۔ آخر شہنشاہ زادی ان کے محل پہ قبضہ کر لیا عربوں نے جا کر، جفاکش عرب، ڈیروں میں رہنے والے عرب، خانہ بدوش عرب، وہ شاہی محل میں پہنچ گئے۔ ان کے تو کبھی باپ دادے نے ایسا محل خواب میں بھی نہیں دیکھا تھا۔ وہاں جا کے دیکھے مخمل، قالین، بڑے بڑے بہترین سنگ مرمر کے بنے ہوئے مکان، ہاؤس، فوارے۔ پھر دوسرے سے پوچھے یہ کیا ہے تو بتا کیا بتائے انہوں کہ وہ جو قرآن میں جنت کا وعدہ کیا نا وہی ہے۔ بڑے خوش ہوں یہ کہ ہم جنت میں آ گئے۔ پھر لوٹ کے نہ آنے۔ آج مسلمان مولوی فخریہ کہتا ہے کہ سلف صالحین کے کیا کہنے، جب وہ جنگ کرنے جاتے تھے تو لوٹ کے نہیں آتے تھے، بھلا وہ پاگل تھے جو لوٹ کے آتے۔ اتنے بڑے محلات میں جانے کے بعد پھر خانہ بدوشی کے لیے لوٹ کے آنا پھر پاگل بنے کی بات، لوٹ کے آتے بھلا ان شاہی قلعوں میں پہنچ گئے، شاہی محلوں میں پہنچ گئے۔ انہیں کیا پتا کہ یہ قالین کیا ہے، انہیں کیا پتا کہ یہ چیز کیا ہے، وہ جانتے ہی یہ چیزیں ہیں۔ چنانچہ ایران کے محل کا ایک قالین جب خلیفہ ثانی کے سامنے پیش ہوا تھا، قالین پتا انہوں نے اس قالین کی کیا قدر فرمائی کہ جتنے لانے والے تھے وہ 200 کے قریب اس قالین کے 200 ٹکڑے کر کے سب کو بانٹ دیے، اتنا بچاؤ۔ یہ تھی جہالت عربوں کی، جس کا بڑا فخریہ بیان کر جناب سبحان اللہ بڑے عادل تھے، سب کو برابر بانٹ دیا، بیکار کر دیا۔ بتاؤ کسی کے کام کبھی نہیں ہو، ان کے کام کرو، ان کے کام کرو، ان کے کام کا بیکار کر ضائع کر دیا۔ تو ایسے تھے یہ عرب کے ساتھ، تو ایران کے محل پہ قابض ہو گئے۔ انہوں نے ایران کے محل پہ قبضہ کر کے بقول مسلمانوں کی بات سنا رہا ہوں میں تمہیں، یہ نہ سمجھنا کہ میں اپنی بات کر رہا ہوں۔ ایران کے محل میں جو بھی عورتیں مرد دیکھے سب قید کر لی۔ اب اجڑ عربوں نے شہزادیوں کو قید کیا، بڑا وہ شہزادیاں کیا جانے قید کسے کہتے، انہوں نے کہاں دیکھے تھے اجڑ عرب، وہ جناب محل کی رہنے والی نازک مزاج شہزادیاں جو انہیں قید کر کے لے چلے۔ اب ایران سے لے کے مدینے تک گئے، پتہ نہیں مہینے بھر میں راستہ طے کیا۔ اس مہینے میں وہ شہزادیاں بچاری بڑی مصیبت سے گئی بچے بقول مسلمانوں کے۔ اب ان سے کہا گیا تم ہمارے امیر کے سامنے پیش ہو۔ ان لڑکیوں نے سوچا کہ جیسے یہ ہیں ان کا امیر ان کا بھی امیر، جیسے یہ وحشی وزن کیسا ہو، بڑی ڈری ہوئی تھی۔ انہیں لے جا کے دربار خلافت میں کھڑا کر دیا بقول مسلمانوں۔ انہوں نے دیکھا خلیفۃ المسلمین تشریف فرمان، چہرہ دیکھ کے سمجھ گئی کہ ان کا امیر ایسا ہی ہوگا، ٹھیک۔ کھڑے کھڑے جب کافی دیر ہو گئی شہزادیوں کو بقول مسلمانوں کی، تو امیر نے کہا کہ ان قیدیوں کا فیصلہ کرنے کے لیے علی کو بلاؤ۔ یہ مسلمان کہتے ہیں۔ اب وہ لڑکیاں تھوڑی تھوڑی زبان سمجھنے لگی تھی قید میں رہنے سے، یعنی بڑے ذہین ہوتی ہیں، تو ان کا کہ جیسے یہ ہیں ویسے ہی علی بھی ہوگا، وہ ان کا جج ہے اس لیے اسے بلایا ہے، جیسے یہ ہیں ویسے ہی وہ بھی ہوگا۔ تھوڑی دیر میں وہ آدمی واپس آیا جو علی کو بلانے گیا تھا، اس نے آ کے کہا کہ علی نے آنے سے انکار کر دیا۔ کیوں انکار کر دیا؟ کہ وہ کہتے ہیں کہ تمہارے دربار میں شہزادیاں آئی ہیں، ان کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، جس طرح میں اپنی زینب کو قید نہیں دیکھ سکتا میں کسی شہزادی کو قید نہیں دیکھ سکتا۔ پہلے ان کے ہاتھ کھولو، انہیں آرام سے بٹھاؤ، اس کے بعد میں آؤں گا۔ جو ان کے ہاتھ کھلے انہیں آرام سے بٹھایا۔ اب لڑکیوں نے کیا سوچا، یہ تو کوئی بڑا شریف آدمی جس نے آنے سے پہلے ہم پہ اتنی مہربانی کر دی۔ اب ان خود یہ چاہنے لگی کہ وہ آئے کسی طرح، وہ آ کے ہمارا فیصلہ کہے۔ تو جو ہے نا بھائیو، اسے کہتے ہیں بدن کسی نے فتح کیے، دل کسی نے جیت لیا۔ چنانچہ انہیں بٹھا دیا گیا آرام سے۔ اب وہ شہزادی دعا مانگ رہی ہیں کہ یا اللہ علی آ جائے، جو اتنا کریم ہے، جس نے آنے سے پہلے ہمارے ہاتھ کھلوا دیے۔ تھوڑی دیر میں وہ دیکھتی کیا ہیں کہ سامنے سے علی آ رہے ہیں اور دونوں شہزادے ساتھ۔ اب جو انہوں نے علی کو شہزادوں کو دیکھا کہیں یہ تو ان میں سے نہیں،
یہ ان میں سے نہیں، اس کی تو شکل بھی ان جیسی نہیں، اس کا انداز ہی ان جیسا نہیں، یہ ان میں سے نہیں، یہ تو کوئی اور ہی ہے، یہ ان جیسا نہیں۔ تو آ کے بیٹھ گئے، اب ان لڑکیوں کی نظر علی پہ جم گئی۔ یہ مسلمان کہتے ہیں کہ بلا غور سے سننا۔ علی نے پوچھا ان قیدی عورتوں میں شہزادیاں کون کون ہیں؟ تو دو لڑکیاں کھڑی ہو گئی کہ قبلہ ہم شہزادیاں ہیں، میرا نام شہر بانو ہے اور اس میری بہن کا نام قد بانو ہے، اور ہماری تیسری بہن بھی تھی اس کا نام ہند بانو تھا، وہ ہندوستان چلی گئی، یہاں نہیں آئی۔ تو جو ہے نا صاحب تم شہزادیوں کے ہاں آگے آؤ، آگے شہزادیوں تم شاہوں کی بیٹی ہو، تمہارا شاہانہ مزاج ہے، تم مسلمان ہونا چاہتی بولو؟ میرا قبلہ ہم تو جانتے نہیں مسلمان کسے کہتے ہیں، نہ ہمیں اسلام کسی نے بتایا، پر ایک بات ہم کہتے ہیں کہ جو آپ کہیں ہمیں منظور۔ اچھا بیٹیو کلمہ پڑھو، کلمہ پڑھ لیا، کلمہ پڑھ لیا، اب تم ہماری بیٹی ہو، اب تم مسلمان ہو گئی ہو، یہ بتاؤ تمہارے ملک میں شہزادیوں کا نکاح کس طرح ہوتا تھا؟ جہاں ہمارے یہاں سومبر ہوا کرتا تھا، جب شہزادی جوان ہوتی تھی تو ملکوں کے شہزادے بلا لیے جاتے تھے، انہیں بچھا دیتے تھے بلا کے، وہ لڑکی جس کے گلے میں ہار ڈال دیتی اس سے اس کی شادی ہو جاتی، اسے سومبر کہتے ہیں، منیا سومبر ہوتا تھا۔ اب میرا ٹھیک ہے آج تم اس دربار میں سومبر کرو، یہاں ہار تو ہے نہیں پھولوں کا، اپنے رومال کو گرہ لگا کے ہار بنایا کہ لو یہ ہار ہے، اس دربار میں تم جس کے گلے میں ڈال دو اس میں تمہاری شادی ہو جائے گی۔ حالانکہ شہر بانو نے وہ ہار لیا اور شرماتی ہوئی چلی اور جا کے حسین کے گلے میں ڈالا۔ یہ ہے جو مسلمان بیان کرتے ہیں، جو حسین کے گلے میں ہار ڈالا تو علی نے اپنی آبا اتار کے اس کے سر پہ ڈال دی۔ مسلمانوں آنکھیں بند کرو، اب یہ میری ناموس ہو گئی، اب یہ میری بہو ہے، اب یہ میرے بیٹے کی بیوی ہے، آنکھیں بند کرو۔ اور اسی بھرے دربار میں علی نے شہربانوں کا حسین سے نکاح پڑھا۔ یہ ہے مسلمانوں کا فقہ۔ نکاح پڑھنے کے معنی یہ ہے کہ علی اسے کنیز نہیں مانتے تھے، ورنہ کنیز سے نکاح نہیں ہوتی، اور پھر اسے لے کے گھر آ گئے۔ یہ بات ہے جو مسلمان بیان کرتے ہیں۔ تو جو ہے نا صاحب، اب میں آپ سے کہوں کہ دنیا کی مسلمہ تاریخ کے خلاف یہ بات مسلمان کہتے ہیں، محض خلیفہ ثانی کی بات ہے۔ بات یہ ہے کہ جو صحیح بات ہے وہ یہ ہے، ذرا غور سے سننا بھائی، کہ جب ایران پہ حملہ ہوا ہے دوسری خلافت کے زمانے میں، تو اس وقت ایران کا پائے تخت تھا مدائن۔ مدائن ہے نا عراق میں، یہاں سلمان فارسی کی خبر ہے، یہ تو ان کا دارالحکومت تھا، بادشاہ وہ رہتا تھا ان کا، اور ایک جگہ ان کا ہائی کورٹ تھا۔ ایرانی زبان میں داد کہتے ہیں انصاف کو، تو باغ داد، انصاف کا باغ، جو آج بغداد کہلاتا ہے، یہ ان کا ہائی کورٹ تھا۔ تو خلیفہ ثانی کی فوجوں نے مدائن فتح کر لیا، پائے تخت کو فتح کر لیا، تو بادشاہ ایران ایک 50 میل پیچھے ہٹ کے وہاں اس نے اپنی حکومت قائم کر لی۔ یہ نہیں کہ سارا ایران فتح ہو گیا تھا، وہ ہٹ کے اس نے حکومت بنا لی۔ اس وقت شاہ ایران کی عمر زیادہ سے زیادہ 20 سال تھی۔ آپ ایمان سے کہیں کسی 20 سال کے لڑکے کی لڑکی قابل شادی جا سکتی؟ یہ ہے مسلمہ تاریخ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، جو اہل سنت شیعہ سب نے لکھی۔ 20 سال کا اس نے جب پیچھے جا کے حکومت قائم کر لی، اس کے بعد اس کی شادی ہوئی کہاں؟ ہندوستان میں، مرہٹا قوم کی۔ ہندوستان میں قوم ہے مرہٹا، مرہٹوں کی شادی ہوئی، مرہٹا خاتون سے اس کے گھر شہر بانو اور قد بانو یہ لڑکیاں پیدا ہوئی۔ تو جو ہے نا عمر والا، جب مسلمان فوجیں فتح کرنے کے لیے آئیں تو اور پیچھے ہٹ گیا، اور پیچھے ہٹ گیا، ہٹتے 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 پیچھے وہ یہاں آ گیا کوئٹے کے قریب۔ یہ کوئٹہ اس وقت ایران میں تھا، سارا بلوچستان ایران میں تھا۔ جہاں تک وہ ہٹتے ہٹتے آ گیا، اس وقت سن 37 ہو گیا۔ سن 16 سے جو اس نے شکستیں کھانا شروع کی تو سن 37 ہو گیا، کوئٹے کے قریب آ گیا۔ یہاں آ کر ایرانی پبلک نے اسے قتل کر دیا اور اس شہنشاہ کا نام ختم ہو گیا۔ اس وقت سن 37 میں مرکزی حکومت کے مالک حضور امیر المومنین السلام
ظاہری خلافت ان کی تھی. تو جو گورنر تھا ایران کا اسے لکھا کہ قبلہ شہنشاہ ایران مر گیا, اس کا خاندان ہے, کیا حکم ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ شاہ کے خاندان کو عزت و احترام کے ساتھ ہمارے پاس بھیج. چنانچہ امیر المومنین کے زمانے میں شہربانو اور ان کی بہن خدمت امیر المومنین میں پہنچی اور وہاں آپ نے شہربانو سے کہا کہ بھائی یہ تمہارے سامنے بیٹھے ہیں سب شہزادے, یعنی ہمارے بچے, اور تم جسے پسند کرو اس سے تمہاری شادی کر دیں. تو شہربانو نے شرما کے کہا کہ حضور ایک بات عرض کروں گا کہ رات یوں میں سوئی تو میں نے خواب میں خاتون کو دیکھا کہ وہ مجھے دلہن بنا رہی اور یہ کہہ رہی ہیں کہ تو 9 اماموں کی ماں ہوگی. بتائیں گے خاتون کو. آپ نے کہا ٹھیک ہے, وہ میری بیوی فاطمہ تھی اور ان کا پسند کرتا. وہاں اس نے حسین کو پسند کیا, اس کا عقد حسین سے ہوا. یہ سن 37 کی بات ہے. توجہ ہے نا حضور والا. ماہ ربیع الاول سن 37 ہجری میں شہنشاہ ایران کی بیٹی شہربانو کا حسین سے عقد ہوا. یاد رہے گی بات یہ آپ میں آ گئی بات. کس سن میں بھائی؟ سن 37 میں ماہ ربیع الاول میں شہربانو بنت شہنشاہ ایران کا عقد سید الشہداء سے ربیع الاول کے مہینے میں سن 37 میں ہوا. پوری توجہ ہے نا صاحب؟ سن رہے ہو نا میری بات؟ اور جب عقد ہوا گھر آئیں, امیر المومنین کے گھر آئیں, حسین کے گھر آئیں, تو علی نے آج کہا شہربانو بیٹا ہمارے گھر قالین نہیں ہے, تم شہنشاہ کی بیٹی ہو. ہمارے گھر بیٹا مسحریہ نہیں, ہمارے گھر خادمائیں نہیں, میری بیٹیاں تیری خادمہ بنیں گی اور ہمارے یہاں بوریا ہے بیٹھنے کو. تو شہربانو نے جواب میں جو فقرہ کہا وہ تاریخ میں موجود ہے کہ مولا میں نے قالین کیا کرنے, میں نے مسحریہ کیا کرنے. جب میں قالینوں پہ رہتی تھی تو کسرا کی بیٹی کہلاتی تھی, جب جہاں آئی ہوں تو فاطمہ کی بہو کہلاتی تھی. یہ اس سے بڑھ کے اور کیا چاہیے. یہ تھی اس کی معرفت, یہ تھی اس کی عقیدت شہربانو کی. تو ربیع الاول سن 37 میں عقد ہوا اور اگلے سال 15 جمادی الاول کو سن 38 میں اس کے بطن سے حضور امام زین العابدین امام زین العابدین کی پیدائش کس سن کی ہے؟ سن 38 ہجری. کس تاریخ؟ 15 جمادی الاول سن 38 ہجری کو شہربانو کے بطن سے حضور امام زین العابدین السلام پیدا ہوئے. تو جو ہے نا میرے بھائی, یاد رہے گی بات آپ انشاءاللہ. آج کوئی ایسی بات میں نہیں کہنی کہ آپ کہیں واہ واہ سبحان اللہ, جو غم کی بات ہے. آج تو آپ کو کہانی سنانی ہے ہم نے اپنی. 15 جمادی الاول سن 38 کو شہربانو کے متبرک بطن سے حضور امام زین العابدین علیہ السلام پیدا ہوئے. توجہ ہے نا, غور سے سننا میری بات کو, خدا تمہیں سلامت رکھے اور خوش رکھے. جب امام زین العابدین پیدا ہوئے تو امام حسین نے اپنے اس بیٹے کا نام علی رکھا. عرب میں یہ دستور ہے کہ دادا کے نام پہ نام رکھے. آپ نے اپنے بیٹے کا نام رکھا علی, چنانچہ آپ کا اصلی نام ہے علی اور آپ کا خطاب ہے زین العابدین. اور جب یہ پیدا ہوئے حسین نے انہیں ایک سفید کپڑے میں لپیٹا اور مسجد میں لے گئے اور مسجد کے محراب میں لٹا کے 2 رکعت نماز پڑھی اور کہا خدا بندہ یہ امانت تم نے میرے سپرد کی تھی, میں اسے تیرے نظر کرتا ہوں, تو جانے اور علی ابن حسین جانے. تو یہ کہہ کے مسجد میں چھوڑ کے چلے آئے. سن رہے ہو نا بھائی بات؟ حسین تو مسجد میں چھوڑ رہے, علی گئے مولا, وہاں جا کے 2 رکعت نماز پڑھی. خدا بندہ حسین تو تیری سپرد کر گیا, میں تجھ سے مانگنے آیا ہوں. چنانچہ امیر المومنین نے اپنے پوتے کو اٹھا لایا اور کہا لو زینب, لو حسین, اب اسے میں مانگ کے لایا ہوں, اسے میں پرورش کروں گا, یہ میرا وارث ہوگا, یہ میرا بیٹا ہوگا. چنانچہ جامع امیر علیہ السلام نے ان کو پرورش کرنا شروع کیا, زینب نے پالنا شروع کیا. اور بیچ میں یہ بات بھی آپ کو بتانا چاہوں, جب دوسرا بیٹا علی اکبر پیدا ہوا اس وقت بھی حسین نے یہی کیا تھا کہ مسجد میں لٹا دیا تھا جا کر. اس وقت علی موجود نہیں تھے تو اس وقت علی اکبر کو مسجد سے زینب اٹھا کے لائی کہ خدا بندہ یہ میں مانگتی ہوں. سنا آپ نے؟ اور جب تیسرا بچہ علی اصغر ہوا تو اس وقت نہ زینب گئی نہ علی,
خود حسین اسے مانگ کے لائے تھے. خداوندہ اسے میں مانگتا ہوں. اس کا نام آپ نے عبداللہ رکھا، اسی لیے حسین کی کنیت ہے جو آپ زیارت میں کہتے ہیں السلام علیکہ یا ابا عبد. یہ عبداللہ کے باپ، زین العابدین کے باپ نہیں، علی اکبر کے باپ نہیں، عبداللہ کے باپ. کیونکہ زین العابدین علی کے حصے میں آ گئے تھے، علی اکبر زینب کے حصے میں آ گئے تھے، عبداللہ حسین کے حصے میں آئے تھے، اس لیے وہ کہلاتے ہیں باپ. امام زین العابدین کو امیر نے پالنا شروع کیا. جہاں جہاں بیٹھے ہوئے غور سے سنتے رہو، اور تمہیں رونا آئے تو بولو، نہ آئے تو نہ. اس طرح پرورش ہوئی امام زین العابدین کی تو ان کے گہوارے میں اس کے مزاج میں شہنشاہی خون ہے. اس کا بھی استعمال نرم ہونا چاہیے. اسے کوئی سختی یہ نہیں برداشت کر سکتا. اس کا شہنشاہی دماغ ہے، اس کے اندر شہنشاہی خون ہے، نرم. پھر حضور جب ذرا بڑے ہوئے تو علی کو ان پکڑ کے ساتھ چلتے. دیکھو یہ شہنشاہوں کی اولاد ہے، اس کا مزاج شہنشاہی ہے. کہیں ایسا نہ ہو گر جائے، ٹھوکر کھائے، ہاتھ پکڑ کے چلتے تھے. گھر میں یہ حکم تھا کہ باقی گھر والوں کا کھانا الگ پکے، اس کا الگ پکے. یہ عربوں کا کھانا نہیں کھا سکتا، یہ شہنشاہوں کا مزاج ہے، یہ شہنشاہی خون ہے اس کے اندر. اس نے عجم کی شہنشاہیت کا اس کے اندر اثر. سن رہے نا بھائی بات؟ جب 4 سال کے ہوئے تو علی نے حکم دے رکھا تھا گھر میں، امام حسن نے بھی، کہ جب زین العابدین یعنی علی ابن حسین جب گھر میں بیٹھے ہو، جب 4 سال کے تھے، تو خبردار گھر کے اندر بھی کسی عورت کا سر نہ کھلنے پائے، کسی عورت کے سر سے چادر نہ گرنے پائے. کیوں؟ اس کا شہنشاہی مزاج ہے، یہ نہیں برداشت کر سکتا کہ کسی عورت کا سر کھلے گھر کے اندر بھی. تو جو ہے نا صاحب، اس طرح پرورش ہوئی تھی امام زین العابدین. جب 6-7 سال کے ہوئے تو کبھی گھر سے باہر کرسی بچھا کے بیٹھ جاتے، ادھر کے رہ گئے ادھر رک جاتے، ادھر کے رہ گئے ادھر رک جاتے. اتنا روب اور اقبال تھا. تو امام حسین علیہ السلام آتے اور کہتے آؤ بیٹا گھر میں چلو، شہنشاہوں کی اولاد بازاروں میں نہیں بیٹھا. اس طرح پرورش ہوئی تھی. سن رہے ہو نا بھائی میری بات؟ انہیں بازار میں نہیں آنے دیتے تھے کہ شہنشاہوں کی اولاد بازاروں میں نہیں رہتی. جب 12 سال کے ہوئے امام حسین کے ہر کام میں برابر کے شریک. حسین کہیں خط لکھتے تو زین العابدین کہتے، حسین کسی سے صلاح کرتے تو زین العابدین بات کرتے. وہ اپنے خاندان میں سیکنڈ ٹو حسین، حسین سے دوسرے نمبر کی شخصیت ہے یا نہیں؟ کہتے ہیں نا دنیا کے تاجر آتے ہیں، دنیا کے سیاح آتے ہیں اور کہتے حضور ہم اس بچے کو دیکھنا چاہتے ہیں جس کے مزاج میں، جس کے جسم میں دذیال کی طرف سے بھی شہنشاہی خون ہے، ننیال کی طرف سے. تو آپ کہتے ہیں نہ میرے بیٹے کو نہ دیکھو، اسے نظر لگ جائے گی، میرا شہنشاہ بیٹا ہے، میرا بادشاہ بیٹا ہے. لوگوں کی دل کو برداشت نہیں کرتا، لوگوں کے مجمے کو برداشت نہیں کرتا. پوری توجہ ہے نا میرے محترم؟ میں بات کو مختصر کر رہا ہوں. جب 19 سال کے تھے، 18 سال کے سن میں امام حسن کی صاحبزادی کی شادی، اور جب 20 سال کے تھے امام محمد باقر علیہ السلام 1.25 سال کے تھے. اس وقت جب 20-21 سال کے تھے تو حسین مدینے سے روانہ ہوئے. سن رہے ہو نا بھائی بات؟ سب کہانی کے طور پہ بات ہے، یاد رکھیں. تو حسین نے یہ اعلان فرمایا کہ ہم جا رہے ہیں، ہمارا مقصد شہادت ہے. ہم کسی کو یہ نہیں کہتے کہ ہمارے ساتھ چلے، جس نے شہید ہونا ہو ہمارے ساتھ. یہ اعلان. تو سب سے پہلا شخص جو امام کے سامنے آ کے کھڑا ہوا کہ میں ساتھ چلوں گا، وہ حضور امام زین العابدین. تو نے کہا کہ قبلہ میں آپ کے ساتھ چلوں. امام نے سر سے پیر تک دیکھ کے فرمایا بے شک تمہیں یہی کہنا چاہیے، تم میرے بڑے بیٹے جو ہوئے، ولد اکبر کا ہی کام ہے، تم میرا ضرور ساتھ چلو. مگر بیٹا ایک بات سنو، اس سفر میں 2 قسم کے جہاد کرنے پڑیں گے، ایک جہاد اصغر، ایک جہاد اکبر. تم کون سا جہاد کرو گے بیٹا؟ امام زین العابدین کا ابا ذرا وضاحت فرمائیں. چلنا بیٹا کربلا کے جنگل میں 3 دن کا بھوکا پیاسا رہ کر تلواروں سے ٹکڑے ہو کے مر جانا، یہ جہاد اصغر ہے. سنا بیٹا؟ سن لیا ہو؟
اور ماں بہنوں کو ننگے سر لے کے بازاروں میں جانا. بیٹا جہاد اکبر. بولو تم کون سا جہاد کرو گے؟ امام زین نے عرض کیا بابا کیونکہ میں فرزند اکبر ہوں میں جہاد اکبر کروں گا. بڑا جہاد کروں گا میں آپ کے ساتھ چلوں گا. یہ بڑا جہاد میرے حصے میں ہے میں یہ جہاد کروں گا میں چلوں گا ساتھ. چھوٹے چھوٹے واقعات آپ سے عرض کرتا چلوں تاکہ سوانح عمری آپ کے ذہن میں ہو جائے تھوڑی سی. اچھا بیٹا بسم اللہ ہمارے ساتھ چلو. ایک فہرست بناؤ ساتھیوں کی جو چلیں گے. آپ نے فہرست بنا کے پیش کی. فہرست جو بنائی اس کے شروع میں آپ نے لکھا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم نصر من اللہ و فتح قریب. امام نے فرمایا بیٹا زین العابدین نصر من اللہ وہ لکھتے ہیں جو لڑنے جائیں. میں تو میرے لال مرنے جا رہا ہوں تم لفظ کاٹ دو اور اس کی جگہ لکھو بسم اللہ الرحمن الرحیم انا للہ یہ لکھ دیا. جو ہے نا 28 رجب کو سید الشہداء روانہ ہوئے عصر کے وقت تو حضور مسجد میں بیٹھے تھے اور مدینے کے معززین حضور کے پاس بیٹھے تھے. قمر بنی ہاشم نے آ کے عرض کیا قبلہ امام زین العابدین کا حکم ہے کہ اب محمل میں سوار کرایا جائے. حضور کا کیا ارشاد ہے؟ ہاں جو وہ کہہ رہے ہیں ٹھیک کہہ رہے ہیں وہی میرے قافلے کے سالار ہے کہ شن محمل میں سوار کرایا جائے. ایک ناکا آتا تھا دروازے پر منادی آواز دیتا تھا حسن کی بیوہ کی سواری حاضر. وہ بیوہ حسن آتی قاسم ان کا بازو پکڑ کے سوار کرتا. اس کے بعد کسی نے کہا لیلا کی سواری ہے انہیں علی اکبر نے سوار کرایا. جو خاتون آتی جس کا محمل آتی اس کا بیٹا بھائی سوار کرا تھا. آخر میں کالے پردوں والی محمل آئی. امام نے فرمایا اپنے پاس بیٹھنے والوں سے بھائیوں ذرا اجازت دو میں کھڑے ہو کے زینب کو سوار دیتا تھا. میری بہن زینب کی سواری. چنانچہ ناکا بٹھایا گیا اور جناب عباس نے مدینے کے محلے میں اعلان کیا محلے والوں کوئی مکان کی چھت پہ ہو تو اتر جائے, کوئی پرند کسی درخت پہ بیٹھا ہو تو اڑا دیا جائے, کوئی بچہ بھی برندے پر نہیں آنے پائے. ثانیہ زہرا سوار ہو رہی ہے, عصمت کبریٰ سوار ہو رہی ہے, سناٹا ہو گیا محلے میں. حسین خدا کھڑے ہوئے, آپ بہن میں تجھے سوار کروں. ایک بازو زینب کا حسین کے ہاتھ, ایک بازو زینب کا علی اکبر کے ہاتھ بھی, اور قاسم نے پردہ اٹھایا محمل کا, اور محمد نے نالین اٹھائے. زینب نے کیا فرمایا, تم سب مجھے چھوڑ دو, میں تمہارے ہاتھ سے نہیں سوار ہونا چاہتا. امام نے بھی ہٹ گئے, عریق بھی ہٹ گئے. پھر کہ میرے زین العابدین کو بلاؤ, تو بیٹا زین العابدین زینب کو سوار کرو. بیٹا میں اس کے ہاتھ سے کیوں سوار ہوں جو آخر تک میری سواری کے ساتھ ہے. بیٹا تو میں تو ہمیشہ ساتھ رہیں گی, میں تو جہاں بھی سوار ہوں گی تو سوار کرے گا, میں تیرا ساتھ ہے. بیٹا روانہ ہوئے, پوری توجہ ہے نا ٹائم, سن رہے ہو نا میری بات غور سے. چلے تو زینب کی محمل کے ایک طرف گھوڑے پر حسین, ایک طرف گھوڑے پر زین العابدین. اس طریقے سے یہ قافلہ چلتا تھا. جہاں منزل پہ ٹھہرے تھے زینب کے خیمے کے داہنے بائیں زین العابدین حسین کے خیمے ہوتے. اس طرح یہ سفر کر رہے. کربلا آ گئے. کربلا میں 22 سال کا جوان تندرست بالکل امام زین العابدین اور امام السلام کے قافلے کے سالار, اس فوج کے نگراں, حسین کے تمام قافلے کے ایک قسم کے سردار حضور امام زین العابدین. وہ حسینی سرکار کے ولی عہد بہادر تھے, حسینی سرکار کے بڑے بیٹے تھے. میرے محترم سامعین, جب 9 محرم آئی, خوب سن رہا ہوں نا بات کو, تو 9 محرم کی شام کو حضور زین العابدین کو بخار ہوا اور بخار سے آپ کو بے ہوشی ہوئی. اس سے پہلے بالکل تندرست. 9 کی شام کو بیمار ہوئے اور شب عاشور جو ہے اس روز بالکل بے ہوش, بخار. سن رہے بچوں میری بات؟ اس شب میں شب عاشور میں امام زین العابدین کو ایک مرتبہ ہوش آیا. غش سے آنکھ کھولی اٹھ کے بیٹھے. اگر تم سن سکتے ہو تو میں وہ سنا دوں تمہیں بات. میں اس لیے کہتا ہوں سن سکتے ہو کہ ایک مرتبہ حیدرآباد میں یہ واقعہ پڑھا گیا تھا, میں اپنے پڑھانا چاہتا ہوں.
تو کئی تم جیسے نوجوانوں کو اپنے چاقو مار دیے تھے، اس لیے میں اسے بڑا نرم کر دیتا ہوں اور کہہ دیتا ہوں بھائی اگر سن سکتے ہو تو سنو۔ امام زین العابدین کو رات کو ہوش آیا کہ شب عاشور کی بات ہے، 9 اور 10 کی درمیانی شب تھی۔ سن رہے ہو نا بچوں جہاں جہاں بیٹھے ہو، توجہ سے سننا بات کو اور یاد رکھنا بات کو، پھر تمہیں زین العابدین کی عظمت یاد آئے۔ جب حضور سید الشہداء نے شب عاشور اپنے تمام فوجیوں کو بلا کے حکم دیا، فرمایا کہ تم جا سکتے ہو، اگر جانا چاہو تو جا سکتے ہو، اور حضور کے ساتھیوں نے جانے سے انکار کیا کہ قبلہ ہم نہیں جائیں گے آپ کو چھوڑ کر، ہم نہیں کہاں جانا۔ تو آپ نے انہیں دعا دی اور دعا دے کے فرمایا کہ میرے محترم ساتھیوں، میرے معزز ساتھیوں، تم جیسے ساتھی تو نانا رسول کو نہ ملے، میرے باپ علی کو نہ ملے، تمہارے جیسے وفادار تو کسی نبی کو نہ ملے۔ میں تمہارا بڑا شکر گزار ہوں، میں تمہارا بڑا احسان مند ہوں۔ تم ایک کام کرو، اپنے خیمے اکھاڑ لو جہاں جہاں لگے ہوئے ہیں، اور یہ سادات کے خیمے ہیں نا ان کے قریب اپنے خیمے لگا لو چاروں طرف، سنا آپ نے؟ تاکہ یہ بے حیا فوج اگر رات کے اندھیرے میں حملہ کرے تو تم سیدانیوں کی حفاظت کرو۔ جو آج 72 ساتھیوں نے اپنے خیمے سیدانیوں کے خیموں کے قریب چاروں طرف لگا لیے، خیمے لگ گئے۔ رات کے تقریباً 11 ساڑھے 11 بجے کا وقت سمجھو، اصحاب اپنے خیموں میں بیٹھے، کسی نے قرآن پڑھنا شروع کیا، کسی نے دعا پڑھنی شروع کی، کسی نے مناجات پڑھنی شروع کی، یہاں تک کہ فوجی یزید راوی ہے تو ان کے خیموں سے اس طرح آواز آ رہی تھی جسے شہد کے چھتے سے مکھیوں کی آواز آتی، اس طرح وہ قرآن پڑھ رہے تھے، دعائیں پڑھ رہے تھے۔ جب وہ قرآن پڑھ رہے تھے، دعائیں پڑھ رہے تھے، تو اپنے بیماری کے خیمے میں لیٹے ہوئے امام زین العابدین کو غش سے پاپا آنکھ کھولی، اٹھ کے بیٹھ گئے۔ جو خاتون آپ کی تیماردار تھی اس نے کہا حضور کیا بات ہے، آپ اٹھ کے بیٹھ کے کہاں؟ ذرا میری طبیعت تو کافی خراب ہے، تو اس وقت میرا غش جاتا رہا، میں بیٹھ گیا ہوں۔ ٹھیک ہے، یہ آواز کس کی آ رہی ہے؟ سنو گے بھائی غور سے بات کو، اجازت ہو تو کہہ دوں، نہیں اجازت۔ امام نے اس خاتون سے پوچھا یہ آواز، اس خاتون نے کہا کہ حضور کے جو فدائی ہیں، حضور کے جو جانباز سپاہی ہیں، ان کے خیمے قریب لگے ہوئے ہیں، وہ اپنے خیموں میں دعائیں پڑھ رہے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں، ان کی آواز ہے۔ اچھا یہ بات ہے، میرے ابا کہاں ہو؟ کہ اپنے خیمے میں مصلی پہ بیٹھے کہ تم جاؤ میرا سلام کہو کہ زین العابدین ہوش میں ہے، ذرا میری بات سنو۔ اس خاتون نے جا کے امام کو پیغام دیا، امام اٹھ کے امام زین العابدین کے خیمے میں آئے، زین العابدین تعظیم کو اٹھے، حسین نے بیٹھو میرا لالا، تعظیم کو نہ اٹھو، بیٹھ جاؤ۔ بیٹے کو گود میں لے کے حسین بیٹھ گئے، حسین کے آنسو جاری ہیں، زین العابدین کو سینے سے لگا رکھا ہے اور کہہ رہے ہیں میرا لال جلدی اچھے ہو جاؤ، میرا لال تم نے بڑا کام کرتا، تمہارے دن میں بڑی خدمت ہے، جلدی تندرست ہو جاؤ میرے لال، بڑی دیر تک ہو گئے۔ سن لو میرے بھائی، اور پھر پوچھتے کیوں زین العابدین بیٹا تم نے ہمیں کیوں یاد فرمایا؟ امام کہتے ہیں ابا میں اعتراض نہیں کرتا، میں یہ گستاخی ہے اعتراض، ایک بات کہتا ہوں۔ ہاں کہو بیٹا، یہ جو ہمارے اصحاب ہیں، یہ جو حضور کی فوج ہے، یہ بڑے باعزت ہیں، ان کی عزت بہت بڑی ہے، قبلہ ان کی آخری خدمت جو ہے دفن کی وہ میں کروں گا، آخری خادم ان کا میں ہوں گا، اور قبلہ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ ان میں سے ہر ایک کی قبر پہ کھڑے ہو کے میں کہوں گا کہ میرے ماں باپ تجھ پہ قربان۔ اتنے بااحترام لوگ ہیں، میرے دل میں ان کا بڑا وقار ہے، میرے دل میں ان کی بڑی عزت ہے، اور قیامت میں ابا یہ پہلے جائیں گے، میں ان کے بعد جنت میں جاؤں گا، میں خود ان کو ایک کو لے کر اپنی جگ رسول اللہ کے پاس جاؤں گا، اپنے دادا حیدر کرار کے پاس جاؤں گا، میں تو ان کا خادم ہوں، یہ بہت باعزت ہے۔ اور یہ تقریر کرنے کے بعد امام فرماتے ہیں بھائی گزارش ہے، ہاں بیٹا کہو کہ ان کے خیمے ذرا قریب ہیں، خیر کہ ہماری مستورات تک، میری ماں پھوپھیوں بہنوں تک ان کی آواز آ رہی،
کتنے ہی باعزت صحیح میں تو نامحرم، میں یہ نہیں برداشت کرتا کہ ہماری عورتوں تک کسی نامحرم کی آواز آئے، ذرا ان کے خیمت فاصلے سے کرا دیں۔ تو یہ جو کہا تو سید الشہداء تو بیٹھے تھے کھڑے ہو گئے، پھر بیٹھے پھر کھڑے ہوئے، پھر بیٹھے، 5-6 دفعہ اٹھے بیٹھے، اور امام کو پھر گود میں لے کر کے بیٹا زین العابدین آج رات تو ایسے ہی رہنے دو، کل رات جو آئے گی تم جاننا ہوتا جس طرح مناسب سمجھ آج رات کو بچوں، نوجوانوں، میرے عزیزوں، ایک دفعہ سینے پہ ہاتھ مار کے کہو ہائے زین العابدین، ہو بے شک ہائے زین العابدین، ہائے مولا تیری غیرت۔ اور سب اس کے بعد پھر غشی ہو گئی۔ سن رہے بھائی میری بات؟ اب صبح تک حضور اسی طرح بچی، صبح کی نماز کے وقت ذرا افاقہ ہوا، لیٹے لیٹے نماز پڑھی، پھر لیٹ گئے۔ اس کے بعد پھر ہوش آیا، وہ کس موقع پر وہ میں بھی سناتا ہوں آپ کو۔ اب کس موقع پہ ہوش آیا؟ سن رہے ہو نا میری بات؟ اور سے سننا، تب لطف آئے گا آپ کو، پھر پتہ چلے گا آپ کا یہ ایمان کس شان کا امام ہے۔ اب کب ہوش آیا؟ دن میں کس وقت امام کو غشی سے ہوش آیا؟ جب شہزادہ علی اکبر رخصت ہو رہے تھے۔ تو شہزادہ علی اکبر کو بڑی دیر ہو گئی رخصت ہونے میں، کبھی بہن سے رخصت ہوتے، کبھی پھوپھی سے، کبھی ماں سے، کبھی کسی سے، کبھی کسی، بڑی دیر ہو گئی۔ فوجی یزید کے سپاہی راوی ہیں، ہم نے دیکھا کہ حسین کے دروازے کا پردہ اٹھتا پھر گر جاتا۔ ہم نے پوچھا تو معلوم ہوا کہ اکبر باہر آنا چاہتے ہیں، باہر پردہ اٹھاتا ہے دربان، اور پھر کوئی بہن آ کے روک لیتی ہے۔ کافی دیر ہو گئی تو امام نے فرمایا، امام حسین علیہ السلام نے جو گھر میں تھے کہ بیویوں مسافر کا رفتہ نہ روکو، جانے دو۔ امام کے فرمان سے عورتیں سب خاموش ہو گئی۔ اب علی اکبر چلے، اب جو چلے ایسا موقع آ گیا کہ حسین بھی آنکھوں پہ ہاتھ رکھ کے باہر آ گئے۔ اب جو چلے اکبر تو آواز آئی، اکبر ہم سے نہیں ملنا۔ اکبر بھائی ہم سے نہیں، ہم سے بلا ملے جا رہے ہیں۔ اب جو اکبر نے مڑ کے دیکھا تو بیمار بھائی چلا، اکبر میں آیا ہوں ملنے، مجھے مل کے جاؤ۔ دونوں بھائیوں نے ایک دوسرے کے گلے میں ہاتھ ڈال دیے۔ حسین بھی یہ منظر نہ دیکھ سکے، اتنا سنا ہے عورتوں کی کہ زین العابدین کہہ رہے تھے اکبر بھائی شہید زندہ ہوتا ہے، میرے تو ہاتھ بندھے ہوں گے، زینب کا پردہ تم بچا لے۔ سن لو ذرا میری بات میرے بچوں، میرے عزیزوں، دیکھو تم اپنے دفتروں میں، دکانوں پہ، جہاں جہاں بھی تمہارا واسطہ پڑتا ہے، ساری دنیا کو جا کے سناؤ کہ ہمارے امام ایسے ہوتے ہیں، ہم ان کو امام مانتے ہیں، یہ شان ہوتی ہے ہمارے اماموں کی۔ علی اکبر میدان میں چلے گئے اور زین العابدین اپنے بستر بیماری پر بیٹھ گئے اور حکم دیا کہ سامنے کا پردہ اٹھاؤ، میں اپنے بھائی کا جہاد دیکھنا چاہتا ہوں۔ اور وہاں بیٹھے ہوئے آپ دیکھتے رہے علی اکبر کا جہاد۔ ابن نمیر نامی شخص نے، اس کا نام تھا حسین ابن نمیر، اس نے علی اکبر کے سینے پر برچھی ماری اور برچھی جھٹکا دے کے جو نکالی تو اس کا پھل تو وہی رہ گیا، اس کی چوب اس کے ہاتھ میں آ گئی، اور وہ جو چوب تھی برچھی کی اس کے سرے پہ اکبر کا خون۔ اس خبیث نے یہ حرمزدگی اور شیطنت کی کہ خون آلود برچھی بند کر کے کہا حسین یہ دیکھو تمہارے اکبر کا خون ہے۔ سن رہے بھائی، امام زین العابدین جو دیکھ رہے تھے آپ کا پردہ گرا دو، نہیں دیکھ
اور پھر بے ہوش ہو گئے. سن لیا آپ نے؟ بچوں یاد ہے آپ کو اپنی امیر کو کیا حرکت کی؟ یاد ہے تمہیں؟ اس نے برچھی ماری پھر یہ حرکت کی کیوں برچھی دکھائی؟ یاد رہے گی تمہیں بات؟ یاد ہے نا کہ بھائی یاد ہے یہ بات؟ اب سنو میری بات اور کہو ساری روح زمین کے انسانوں کو کہ دیکھو امام اسے کہتے ہیں، ہم انہیں امام مانتے ہیں. ملتان کے ضلع میں پاکستان میں ایک ریاست ہے بوسن اسٹیٹ، وہاں کا سربراہ یہ واقعہ سن کے شیعہ ناشری ہو گیا تھا جو میں ابھی تمہیں سنانے جا رہا تھا. منظر میں بے ہوش ہو گئے تھے اور یہ ابن نمیر قاتل ہے اکبر کا سر لے کے چلا گیا. 1 سال کے بعد واقعہ کربلا کے اگلے سال یزید نے مدینے پہ چڑھائی اور اہل مدینہ کو قتل کرایا، قتل عام کرا دیا مدینے والوں کا. بڑا لمبا قصہ ہے یہ واقعہ ہررا کہلاتا ہے جو مدینے والوں کا قتل عام ہوا تھا. وہ فوج جو یزید نے بھیجی تھی مدینے میں قتل عام کرنے، اس کا نائب سپہ سالار یہ ابن نمیر تھا. سپہ سالار تو تھا مسلم ابن عقبہ اور نائب سپہ سالار یہ ابن نمیر تھا. سنو گے میری بات؟ غور سے سن رہے ہو نا؟ یہ تو ٹیپ بھی ہو رہی ہے، گھر کی سننا، یاد کرو اس بات. یہ ابن نمیر نائب سپہ سالار تھا. جب وہ مسلم ابن عقبہ مر گیا تو یہ سپہ سالار ہو گیا. ابن نمیر اس فوج کا جو مدینے کو لوٹنے آئی، مدینے کو تباہ کر کے یہ فوج مکے کو لوٹنے گئی. اس نے خانہ کعبہ میں آگ لگا دی، مکے میں قتل عام کر دیا. عین اس وقت اطلاع پہنچی یزید مر گیا. یزید کے مرنے کی جو خبر آئی تو جتنی فوج تھی ابن نمیر کے ساتھ اس سے ابن نمیر کو اکیلا چھوڑ کے بھاگ دی. اب یہاں اکیلا کھڑا رہ گیا ابن نمیر. اسے یہ ڈر ہوا کہ میں نے مکے والوں کو بڑا ستایا ہے، کعبے میں آگ لگائی ہے، مدینے والوں کو بڑا ستایا ہے، میں یہاں اکیلا رہ گیا ہوں، اب تو یہ مجھ سے بدلہ لے گے، میرا خدا نے کیا حشر کرائے. یہ اس کو ڈر پیدا ہوا. میری بات سمجھ میں آ رہی؟ بڑا ڈر گیا یہ اب کیا ہوگا. یہ جناب جنگلوں میں نکل گیا، شہروں سے دور چلا گیا، کوئی مجھے دیکھے نہیں. اور یہ کوشش اس کی جلدی سے میں شام پہنچ جاؤں کسی طرح تاکہ ان کے قبضے سے بچ جاؤں. کیونکہ جنگلوں میں پھرتا تھا مارا تو اس نے دیکھا کچھ خیمے لگے ہوئے ہیں. اسے 3 دن کی بھوک اور پیاس تھی ابن نمیر کو. یہ خیمے دیکھ کے قریب گیا کہ ان سے مانگ کے کچھ کھاؤں گا، پانی پیوں گا. جب خیموں کے قریب گیا اس نے پوچھا یہ خیمے کس کے ہیں؟ تو لوگوں نے بتایا کہ امام زین العابدین وہ مکے جا رہے ہیں، ان کے خیمے. امام زین العابدین کا جب نام اس نے سنا تو اپنی وہ حرکت یاد آ گئی کہ میں نے انہیں اکبر کی خون آلود برچھی دکھائی تھی. یاد آ گیا اسے. زین العابدین تو میرے ٹکڑے اڑا دیں گے، میں نے اتنا بڑا جرم کیا ہے. یہ واپس لوٹ گیا. جب یہ واپس لوٹنے لگا تو اسے آواز آئی ادھر آؤ. کہاں جا رہے ہو؟ ادھر آؤ. یہ پھر واپس آ گیا. دیکھا تو سامنے امام زین العابدین کھڑے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں آؤ ادھر آؤ بھائی. یہ سامنے جا کھڑا ہوا اور دل میں اسے یہ اطمینان کہ مجھے انہوں نے پہچانا نہیں. بڑا خوش. ابھی کا بھائی عرب نام ہی لیتے اس کا، بھائی عرب کیوں آئے تھے، کیوں جا رہے ہو؟ کہ جناب ویسے کہ نہیں، ویسے نہیں بتاؤ. قبلہ بھوک ہے، پیاس ہے اور دل میں خوش کہ انہوں نے مجھے پہچانا نہیں. آپ نے کہا بیٹھ جاؤ. بیٹھ گیا. آپ نے حکم دیا اس کے لیے گرم روٹی لاؤ، اس کے لیے ٹھنڈا پانی لاؤ. اپنے سامنے بٹھا کے روٹی کھلائی، اپنے سامنے بٹھا کے پانی پلائی. جب اس نے کئی دن کے بعد پیٹ بھر کے کھایا تو نیند آ گئی، سو گیا. اب جو آنکھ کھلی تو کافی دیر ہو گئی تھی. اٹھ کے بھاگا کہ کہیں ایسا نہ ہو مجھے پہچان لیں. جانے لگا تو پھر آ گئی بھائی ٹھہرو کہاں جا رہے ہو؟ پھر ٹھہر گیا. اب دل میں خوش کے انہوں نے پہچانا نہیں. بھائی دیکھو ایک بات سنو، کہاں جانا ہے تمہیں؟ مجھے دور جانا ہے. کیسا کہو ہماری سواری کے اونٹوں میں سے ایک اونٹ لے لو، 5-4 دن کا کھانا باندھ لو، ایک مشق پانی لے لو تاکہ تمہارا سفر آرام سے گزر جائے. اس نے یہ مہربانی دیکھی اس کے منہ سے نکلا
کہ شاید آپ نے مجھے پہچانا نہیں. آپ سمجھتے نہیں میں نے تمہیں پہچان لیا, تم ابن نمیر ہو. اب اس نے اپنا نام سنا آپ سے کہ ابن نمیر ہو تو خطرہ کا آپ سے لگا. آپ نے کہا ابن نمیر ڈرو مت, گھبراؤ مت, اس دن ہم تمہارے مہمان تھے, آج تم ہمارے دنیا کو پتہ چل جائے کہ آل محمد میں غیروں میں کیا فرق ہے. اس دن ہم تمہارے قبضے میں تھے, آج تم ہمارے قبضے. اس واقعے کو سن کے رئیس پاکستان کا وہ بھی ہو گیا تھا کہ میں تو اسی ماہم کے ساتھ جاؤں, آج تم ہمارے مہمان. یہ ہے اخلاق آل محمد, یہ ہے سیرت آل محمد, اور جو ہے نا عمر والا. خیر اور تمہیں سنا ہوں, آگے بڑھیے. مدینے میں رہتے تھے, 24 گھنٹے رونے سے کام تھا, ہر وقت رو, ہر وقت رو. ایک مومن نے عرض کیا مولا ہر وقت نہ رویا کریے, کبھی کبھی ذرا باہر نکل کے کسی باغ میں چلے جایا کریں, دل بہلے گا. آپ چپ بیٹھے رہے. مولا کبھی لوگوں کی محفل میں کہیں جا بیٹھا کریں, دل بہلے گا. آپ خاموش رہے. مولا کہیں بازار میں آ جایا کریں, دل بہلے گا. بازار کا جب نام لیا آپ کی چیخیں نکل. اور بھائی تو نے یہ کیا کہہ دیا, تو نے بازار کہا, مجھے یاد آ گیا میری پھوپھی کا خلاصہ ہے شام کا بازار. یہ چیز نکلا ہر وقت روتے. تو جو ہے نا صاحب, یا نماز یا رونا, روتے روتے نماز پڑھنا. اسی لیے آپ زین العابدین کہلاتے ہیں. اگر نماز میں عزائے حسین شامل ہو جائے تو عبادت کی زینت ہو جاتی ہے. اسی لیے حضور زین العابدین کہلاتے ہیں. آزاداری بھی, نماز بھی عبادت, ہر وقت رونا. کوئی واقع ہیں مگر میں تھک گیا, آپ سادہ سنا نہیں سکتا آپ کو. آپ کے رونے کے بہت سے واقعات, ہر وقت روتے. ایک شخص نے عرض کیا مولا میں ابن زیاد کے دربار میں تھا, اس وقت جب مسلم کو پیش کیا گیا تھا تو مسلم سر سے پیر تک زخمی تھے, لوہے کی زنجیروں میں بندھے ہوئے تھے, کوئی ہڈی ان کی سالم نہیں تھی بالکل, مگر وہ بڑی بے باکی سے بات کر رہے تھے ابن زیاد سے, ذرا بھی روب نہیں تھا ان پر مسلم پر. اور حضور جب آپ گئے اس وقت بھی میں دیکھ رہا تھا کہ آپ تھر تھر کانپ رہے تھے, سر جھکا ہوا تھا. تو آپ نے فرمایا بھائی پھر تو نے غور سے دیکھا, مسلم کے جانے کا انداز اور تھا, میرے جانے کا مسلم تنہا گئے تھے, میرے ساتھ نہیں, اس لیے میرا سر چکا ہوا. مولا شہید ہونا تو آپ کی شان کی عزت ہے. ہاں شہادت تو عزت ہے, مگر کیا ماں بہنوں کا قید کر کے بازاروں میں جانا بھی ہماری عزت. میں کربلا کو نہیں روتا, میں شام کو روتا. محترم سامعین, بات ختم ہوتی ہے. کربلا کے واقعے کے بعد پورے 35 سال کربلا والوں کا ماتم کرنے والا ماتمدار, کربلا والوں کی عزاداری کرنے والا عزادار, سن 95 ہجری میں آج کی شب دنیا سے رخصت ہو رہا. یہ سب سے بڑا آزادار کربلا والوں کا آج دنیا سے رخصت ہو رہا. سن رہے میری بات غور سے, جہاں جہاں بیٹھے ہو گئے. رات کا وقت ہے, زہر اپنا کام کر چکا ہے, اب تم وہی کا دیا ہوا زہر ہے, وقت آخر ہے. آنکھ کھولی, آنکھ کھول کے فرماتی محمد باقر بیٹا ذرا معجزے سے شام چلے جاؤ. بولا کیا ہے کہ فوراً پہنچے معجزے سے. کیوں کہ اس وقت کہ میرا آخری وقت ہے, ابھی اسی وقت میری دادی فضا کا بھی آخری ہے. کوئی یہ نہ کہے کہ فضا لاوارث مر گئی تو مجھ کے طرح لے گا. امام محمد باقر علیہ السلام معجزے سے شام تشریف لائے. فضا کا بھی آخری وقت تھا, اور شام کی عورتیں کہتی فضا ہم تجھے نہلائیں گے, ہم تجھے دفن کریں گے. فضا کہتی تھی مجھے لاوارث رسم کر, میرے وارث آ جائیں گے. مجھے لاوارث میں سمجھو, میرا وارث آئیں گے. اور امام پہنچ گئے, اور فضا
آ کے کھول کہتی آ گیا میرا شہزادہ. یہ مجھے لاوارث سمجھتے تھے. اور ابا کا کیا حال ہے؟ امام باقر نے فرمایا اما تھوڑی دیر میں تم اور وہ ساتھ ہو گئے پوچھ رہے میں ان کو آخری وقت چھوڑ کے آیا ہوں. اور فضا کی وہاں رحمت ہو گئی. ان شام کی عورتوں سے امام نے فرمایا ہے کہ بیویوں میری فضا کو تم جنازے کو لاوارث نہ سمجھو. سارے انبیاء کے ساتھ رسول آئے ہوئے ہیں فضا کے جنازے پر. سارے فرشتوں کے ساتھ جبرائیل آئے ہوئے ہیں. تمام حوروں کو ساتھ لے کے فاطمہ آئی ہوئی ہیں. اور ساری کائنات کے شہیدوں کو ساتھ لے کر حسین آئے ہوئے اسے دفن کر کے امام آ گئے اور اپنے باپ کو دیکھا شہر اثر ہو چکا ہے. امام نے یہ وصیت فرمائی بیٹا میرا خون سے جنازہ نہ اٹھا لو. میں اس کا بیٹا ہوں جس کی مسجد دفن نہ ہو سکی. میں اس کا بیٹا ہوں جس کا جنازہ نہیں اٹھا. میں اس کا بیٹا ہوں جو ٹھیک دفن نہ ہو سکا. تم غربت کے ساتھ مجھے دادی کے بعد پہلو میں دفن کر دینا. چنانچہ آج یہ شب میں امام زین العابدین کا جنازہ اٹھا اور غربت کے ساتھ جنت البقیع میں دفن ہوا. آج سے تقریباً 50 سال پہلے تک مومنین جاتے تھے حج کو. امام زین العابدین کے مرکز کی زیارت کرتے تھے. اور اب میرے بھائیوں وہاں قبر